सच्ची सच्ची बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। किड्स मद्दी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, किड्स मद्दी चैनल का बड़ा प्यारा सिलसिला है जिसका नाम है सच्ची बातें। जी, सच्ची बातें, जो हर वीक हर पीर के दिन आप मुलाहजा करते हैं। इसमें हम अपने मीठे नबी, आखिरी नबी, सच्चे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़िंदगी के हालात, मौजज़ात, कमालात, आपके फरामीन, आपके प्यारे प्यारे नाम और उनके मीनिंग्स को जानने, समझने और अपने इल्म दीन में इजाफा करने की सादत पाते हैं। यहाँ हमारे मौजूद प्यारे बच्चे भी होते हैं जो हमारे सवालात के जवाबात भी देते हैं। प्यारी प्यारी सच्ची सच्ची बातें गौर से सुनते, समझते और सीखते हैं। तो अपने प्रोग्राम की इब्तिदा में हम मीठे नबी, सच्चे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ने की एक फजीलत सुनेंगे। तैयार हैं आप लोग? जी, नियत भी करनी है कि इंशाअल्लाह इस हदीस पाक पर अमल भी करेंगे। जी, सुनन नसाई की रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ा, कितनी मर्तबा? एक बार। जिसने मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 गुनाह मिटाता है और 10 दरजात बुलंद फरमाता है। बच्चों, कितने फायदे की बात है। दुरूद एक मर्तबा पढ़ा तो रब तबारक व तआला की कितनी रहमतें मिली? 10। कितने गुनाह मिटे? 10। और कितने दरजात बढ़े? 10। कितने फायदे का सौदा है। अल्लाह तबारक व तआला कसरत से हमें प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जी, तो मिलकर दुरूद पाक पढ़ेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हमने बढ़ना है अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम नबी ज़ीशान सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के प्यारे प्यारे नाम, उनके मीनिंग्स और उनसे रिलेटेड रिवायात, हिकायात, अहादीस सुनते हैं, समझते हैं और उसके ज़रिए अपने इल्म दीन में इजाफा करते हैं। तो बच्चों, तैयार हैं आप लोग? जी। सेगमेंट का नाम बताना होगा, ठीक है? फिर इंशाल्लाह सेगमेंट स्टार्ट करेंगे। जी, किड्स मद्दी चैनल के नाज़रीन को बताना है कि हमारे इस प्रोग्राम सच्ची बातें के पहले सेगमेंट का नाम है प्यारे नबी के प्यारे नाम। सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। प्यारे नबी के प्यारे नाम। माशाअल्लाह, मैं भी आज आपके सामने एक नाम बयान करूंगा और उसका माना भी बताऊंगा, लेकिन आप लोगों से सवाल है कि क्या आपको प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे नाम और उनके मीनिंग्स आते हैं? इस प्रोग्राम में आप सुनते रहते हैं, हर प्रोग्राम में हम एक नाम के बारे में सुनते हैं। तो जहन में कोई नाम हो, माशाअल्लाह सबके जहन में है, क्या बात है। तो यहाँ से इब्तिदा करते हैं। जी, नबी पाक अलैहिस्सलाम का कोई नाम बताएंगे, उसका माना बताएंगे। नाम नूर। माशाअल्लाह, नूर, ये प्यारे आका अलैहिस्सलाम का नाम है। जी, इसका माना क्या है? मीनिंग्स? रोशनी, लाइट। क्या माना है इसका? रोशनी। रोशनी। प्यारे आका अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला का नूर है और आपके नूर से ही हर शय मुनव्वर है। चांद और सूरज को भी जो रोशनी मिली है वो किसके सदके मिली है? प्यारे आका अलैहिस्सलाम के नूर से। आला हज़रत कसीदा नूर में फरमाते हैं कि ये जो महरो माँ पे है इतलाक आता नूर का, भीख तेरे नाम की है इस्तियारा नूर का। इसका मफहूम क्या है, खुलासा क्या है कि जो चांद को और सूरज को नूर कहा जाता है कि इनमें रोशनी है, तो ये प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह का इन्हें सदका नसीब हुआ है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने ही चांद और सूरज को अल्लाह ताला की अता से ये नूर अता फरमाया है। माशाअल्लाह। जी दानियाल भाई, प्यारे आका अलैहिस्सलाम का कोई प्यारा सा नाम बताएंगे? मुद्दस्सिर। मुद्दस्सिर, ये कुरान मजीद में भी जिक्र किया गया है। जी शाह साहब। शाकिर। शाकिर, शाकिर का माना क्या है?
शुक्र अदा करने वाला। शुक्र अदा करने वाला। अल्लाह हमें भी शुक्र करने की सादत अता फरमाए। हंजला भाई, आप बताएंगे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का प्यारा सा नाम? अहमद। अहमद, इसका माना क्या है? सबसे ज्यादा हम्द करने वाला, सबसे ज्यादा हम्द करने वाला। अल्लाह तबारक व तआला की सबसे ज्यादा हम्द करने वाले हमारे नबी अलैहिस्सलाम हैं। तो आप अलैहिस्सलाम का एक प्यारा नाम जो आसमानों में मशहूर है, जमीन पर मशहूर नाम मोहम्मद है और आसमानों में जो मशहूर नाम है वो क्या है? अहमद। ये अहमद नहीं होता, बाद लोग पढ़ते हैं अहमद रजा, बच्चों के नाम भी होते हैं, आला हजरत का नाम भी है, तो ये अहमद नहीं होता। इसका दुरुस्त तलफ़ुज़ क्या है बच्चों? अहमद। क्या तलफ़ुज़ है? अहमद। अहमद। तो आज हम देखते हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम का कौन सा प्यारा नाम हम सुनने जा रहे हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे नामों में से एक नाम शाहिद भी है। क्या नाम है? शाहिद। कैसे लिखते हैं? दो को मालूम है जी, हमारे हंजला भाई बताएंगे कैसे लिखेंगे? उर्दू में, इंग्लिश में? हाँ, दोनों में बता दें, क्या बात है आपकी। उर्दू में शीन अलिफ हा दाल। माशाल्लाह। और इंग्लिश में स्पेलिंग? SHAHID। देख लें, सही है स्पेलिंग। ये तो मदनी चैनल के नाज़रीन फैसला करेंगे। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप मुलाजा कर रहे हैं स्क्रीन पर प्यारे आका अलैहिस्सलाम का ये प्यारा सा नाम है जो मुसलमान भी अपने बच्चों के रखते हैं। ये नाम प्यारे आका अलैहिस्सलाम का एक नाम है शाहिद। क्या नाम है? शाहिद। शाहिद का माना क्या है? गवाही देने वाला। जी, इसका एक माना हाजिर और नाजिर भी है और एक माना इसका क्या है? गवाही देने वाला। तो चूंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हाजिर और नाजिर भी हैं, लिहाजा आपका एक नाम शाहिद है और इसी तरह हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम गवाह भी हैं, इसलिए आपका एक नाम क्या है? शाहिद, गवाही देने वाला। प्यारे आका अलैहिस्सलाम गवाह हैं। किसके गवाह हैं? इस हवाले से आपके सामने में एक आयत मुबारका बयान करता हूँ। चुनाचे कुरान मजीद में सूरह नहल की आयत नंबर 89 में अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे आका अलैहिस्सलाम की शान बयान फरमाई और इरशाद फरमाया, तर्जमा कंजुल इरफान, और जिस दिन हम हर उम्मत में उन्हीं में से उन पर एक गवाह उठाएंगे और ए हबीब, यानी प्यारे आका अलैहिस्सलाम को रब ने खिताब फरमाया, और ए हबीब तुम्हें इन सब पर गवाह बना कर लाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका खुलासा और मफहूम मुफस्सरीन ने बच्चों ये बयान किया है कि क़यामत के दिन जब सारी उम्मतें हाजिर होंगी, सारे अंबिया भी मौजूद होंगे, अब अल्लाह के जितने भी नबी थे, सच्चे नबी थे, वो अपने अपने ज़माने में आते रहे, अपनी उम्मतों को अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाते रहे कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी। और रब तबारक व तआला ने जो ईमान लाने का हुक्म अपने बंदों को दिया, वो पैगाम नबियों ने अपनी उम्मतों को पहुँचाया। अब पिछली उम्मतों के वाक़यात अगर हम अहादीस मुबारका में, कुरान मजीद में, तफासीर में पढ़ते हैं तो कई ऐसे लोग थे जो अपने अंबिया की माज़अल्लाह दावत को कबूल नहीं करते थे, गैर मुस्लिम ही रहे, ईमान उन्होंने कबूल न किया। और बाज़ खुशनसीब ऐसे भी थे कि जिन्होंने अपने नबियों पर ईमान लाकर कलमा पढ़ा और वो दायरा इस्लाम में दाखिल हुए, मोमिन करार पाए और क़यामत के दिन उनको जन्नत अता की जाएगी। तो बच्चों, क़यामत के दिन क्या होगा? दीगर अंबियाए किराम जो थे वो रब तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर होंगे और ये अर्ज़ करेंगे कि या अल्लाह, तेरा हुक्म हमने अपनी उम्मतों को पहुंचा दिया, जो तूने पैगाम हमें दिया था वो हमने अपनी उम्मतों को पहुंचा दिया, इनको ईमान की दावत दे दी। जब अंबियाए किराम ये कहेंगे, और बिल्कुल अंबिया जो हैं वो सच्चे हैं और हर नबी ने अपनी जिम्मेदारी अदा की है, अल्लाह के पैगाम को, अल्लाह के हुक्म को बंदों तक पहुंचाया है। अब क़यामत के दिन बाज़ लोग ऐसे होंगे जो वहाँ माज़अल्लाह झूठ बोलेंगे और इनकार कर देंगे, डिनाई कर देंगे, कहेंगे हमें तो इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म नहीं पहुँचाया माज़अल्लाह, हालांकि पहुँचाया होगा। तो अब जब अंबिया के उम्मती माज़अल्लाह इनकार करेंगे कि हमें इन अंबिया ने अल्लाह के पैगाम की दावत नहीं पहुँचाई, तो उस वक्त प्यारे आका अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने वही के ज़रिए, कुरान के ज़रिए पिछली उम्मतों के हालात की खबर दी है, प्यारे आका अलैहिस्सलाम को इल्म गैब अता फरमाया है, क़यामत के दिन बच्चों प्यारे आका अलैहिस्सलाम ये गवाही देंगे कि ये अंबिया सच्चे हैं, इन्होंने अपनी उम्मतों को ये अहकाम पहुँचाए हैं, अल्लाह तबारक व तआला के एक होने की दावत दी है, ईमान की दावत दी है, और ये जो इनकार कर रहे हैं ये झूठे हैं। तो इसी बात का कुरान मजीद में बयान हुआ कि हर नबी अपनी उम्मत के साथ आएगा और प्यारे आका अलैहिस्सलाम इन तमाम अंबिया के हक में गवाही देंगे, और जो अंबिया की गवाही का माज़अल्लाह उनके ईमान की दावत देने का इनकार करेंगे,
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو یہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بچوں شان ہے کہ دیگر انبیاء کے حق میں بھی گواہی دینے والے کون ہیں؟ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو گواہی دینے والے کو عربی زبان میں شاہد کہتے ہیں، اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نام کیا ہے؟ شاہد۔ تو یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن مجید کے مضامین کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب ہم بڑھیں گے اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے حالات، آپ کی صفات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات و کمالات کا بیان سنتے ہیں۔ تو آج دیکھنا ہے کہ ہم پیارے نبی، سچے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کون سی شان کا بیان سنیں گے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، ہمارے اس پروگرام سچی باتیں کے دوسرے سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ پیارے نبی سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں۔ کیا نام ہے سیگمنٹ کا؟ ایسے ہمارے پیارے نبی۔ ماشاءاللہ، اس پروگرام میں ہمیں بڑی نالج ملتی ہے اور اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن پر ہم ایمان لائے ان کی زندگی کے حالات پتہ چلتے ہیں۔ تو پیارے پیارے بچوں کو بھی توجہ سے سننا ہے، اور اس حوالے سے ایک شاندار کتاب مکتبۃ المدینہ کی ہے، سیرت مصطفیٰ۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ سیرت مصطفیٰ۔ جی بچوں، بڑی آسان کتاب ہے، جن کو اردو پڑھنا آتی ہے اچھے انداز میں تو وہ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ اپنے امی ابو کو کہیں گے تو وہ انشاءاللہ پڑھ کر آپ کو سنا دیں گے۔ اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے حالات، آپ کی پیدائش سے لے کے دنیا سے پردہ فرمانے تک کے جو واقعات ہیں، صحابہ کرام کے پیارے پیارے واقعات اس کتاب میں موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کتاب کو پڑھیں گے تو ہماری نالج میں اضافہ ہوگا۔ تو آج بھی سنتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کون سی عظمت کا اظہار ہوگا۔ دیکھیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ بظاہر انسان اور بشر بن کر آئے، لیکن بچوں عام انسانوں سے جدا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ہے۔ اللہ کے جتنے بھی انبیاء ہیں وہ انسان ہیں اور بشر کی صورت میں آتے ہیں، لیکن وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتے۔ ان کی شان، ان کی صفات، ان کے کمالات، ان کے جسم اقدس کی جو صفات ہوتی ہیں، طاقتیں ہوتی ہیں، صلاحیتیں ہوتی ہیں، وہ عام لوگوں سے بچوں کیا ہوتی ہیں؟ بالکل جدا ہوتی ہیں۔ انبیاء کو اپنے جیسا سمجھنا نہیں چاہیے۔ اللہ کے انبیاء بے مثل و بے مثال ہوتے ہیں، اور سارے نبیوں میں بھی سب سے عرفہ والا، سب سے زیادہ کمالات اور شانوں والے کون ہیں؟ ہمارے پیارے اور آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ بچوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کتنی مبارک تھی، کتنی پیاری تھی اور کتنی کمال والی تھی، اس کو آج ہم نے سننا ہے۔ اولاً تو بچوں یہ بات سمجھیں کہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں، جتنے بھی نبی ہیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے بھی اللہ کے سچے انبیاء اور رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو خوبصورت پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی کیا ہوتے ہیں؟ خوبصورت، خوب سیرت۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو خوبصورت آواز عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے جتنے انبیاء ہیں وہ خوبصورت بھی ہوتے ہیں اور ان کی آواز بھی کیا ہوتی ہے؟ خوبصورت ہوتی ہے۔ اور سارے نبیوں سے خوبصورت، سارے نبیوں سے بڑے، سارے نبیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ کون ہیں؟ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جو نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ اور جتنا حسن و جمال اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا وہ کسی اور نبی کو بھی نہ ملا۔ یعنی ہم سے اگر کوئی سوال کرے کہ سب سے خوبصورت کون ہے مخلوق میں، تو سب سے خوبصورت کون ہے؟ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے سارے انبیاء خوبصورت، لیکن نبیوں میں بھی سب سے اعلیٰ کون ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، اعلیٰ حضرت نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا بیان کیا ہے۔ آپ کلام بھی پڑھتے ہیں نا، وہ سنتے ہوں گے، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ ہاں، اس میں ایک شعر ہے، حسن کھاتا ہے جن کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی۔ ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو، نمکی حسن والا ہمارا نبی۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے خوبصورت ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز بھی سب سے پیاری ہے۔ اچھا بچوں، اب کیا ہوتا ہے، ہم اگر کسی کے سامنے بیٹھے ہوں اور ہمارے سامنے بہت سارے افراد ہوں، کچھ قریب ہوں کچھ دور ہوں، اور ہم گفتگو کریں، ہمارے پاس مائک نہ ہو، کوئی اسپیکر وغیرہ نہ ہو، تو اب ہم جب گفتگو کریں گے، اگرچہ لاؤڈلی ہم بولیں، تو اب کیا ہوگا، جو ہمارے قریب بیٹھے ہوں گے وہ تو ہماری آواز پراپر سنیں گے، لیکن جو ہم سے دور ہوں گے ان تک ہماری آواز جائے گی؟ نہیں، تھوڑی تھوڑی جائے گی آواز، کچھ سمجھ آئے گا کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ یعنی جو ہمارے قریب بیٹھے ہیں، جیسے کہ ماشاءاللہ دانیال بھائی بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، آپ میری گفتگو سن رہے ہیں، بغیر مائک کے بھی آپ کو آواز آ رہی ہے، لیکن اگر کافی دور کوئی بندہ بیٹھا ہو اور میں یہاں سے بات کر رہا ہوں تو وہ میری آواز اس طرح سن پائے گا جیسے آپ سن رہے ہیں؟ نہیں،
اس کو کٹ کٹ کے آواز آئے گی، ہو سکتا ہے آواز بھی نہ آئے شور کی وجہ سے، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بچوں آواز اتنی کمال والی تھی، ایسی شاندار آواز تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا معجزہ عطا فرمایا، آپ کی آواز کو بھی ایسا معجزہ بنایا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اسپیچ فرماتے، جب خطبہ دیتے، کچھ ارشاد فرماتے صحابہ کرام سے، تو بہت سارے صحابہ کرام ہوتے، کچھ دور ہوتے، کچھ بظاہر قریب ہوتے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب گفتگو فرماتے، صحابہ کرام نے ذکر کیا کہ جس طرح قریب بیٹھے ہوئے صحابہ کرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سنتے تھے، اسی طرح دور بیٹھے ہوئے افراد بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز اسی طرح سن لیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ احادیث مبارکہ میں بچوں یہاں تک بیان کیا گیا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں خطبہ ارشاد فرماتے تو گھروں میں جو خواتین ہوتی تھی صحابیات، وہ اپنے گھروں میں موجود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد سے آنے والی آواز کو سن لیا کرتی تھی۔ دیکھیں آج تو ہوتا ہے نا، اسپیکر ہوتا ہے، اسپیکر کے ذریعے دور دراز آواز پہنچ جاتی ہے، اس وقت مائک اسپیکر نہیں ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ایسی پیاری آواز عطا فرمائی کہ جو قریب سے اور دور سے ہر جگہ سے یکساں سنائی دیتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بچوں یہ بات ہم نے ذہن میں رکھنی ہے، پچھلے پروگرام میں ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہان کے بارے میں سنا کہ اس میں کتنی شفا اور برکت تھی۔ آج پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آواز کے بارے میں سنا کہ عام انسان کی آواز دور والا نہیں سن سکتا اگر مائک یا بیچ میں کوئی واسطہ نہ ہو، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی معجزانہ آواز ہے کہ دور والے اور قریب والے سب سنتے ہیں۔ تو ان روایات سے، ان باتوں سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ انبیاء کرام اور بالخصوص پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عام انسانوں کی طرح نہیں ہیں۔ جو صلاحیتیں عام انسانوں کے پاس نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ وہ اپنے نبیوں کو عطا فرماتا ہے۔ انبیاء کرام اگرچہ بشر اور انسان بن کر آتے ہیں، لیکن عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتے۔ پیارے آقا علیہ السلام بشر ہیں، انسان ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن افضل البشر ہیں، سب سے افضل بشر ہیں، سید البشر ہیں، تمام انسانوں کے سردار ہیں، خیر البشر ہیں، سارے انسانوں میں سب سے بہترین ہستی ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ السلام بشر ہیں لیکن افضل البشر، بشر ہیں لیکن خیر البشر، بشر ہیں لیکن سید البشر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہیں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بچوں شان یہ ہے، آپ نوری بشر ہیں۔ کیا ہیں؟ نوری بشر، انسان بھی ہیں اور آپ کی حقیقت نور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نورانی بشر بنایا ہے۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے حالات اور واقعات کے حوالے سے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری آواز کے حوالے سے ہم نے کچھ سنا۔ انشاءاللہ عز و جل اب اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھنا ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث، آپ کے ارشادات، یعنی کہ سچی سچی باتیں سننی ہیں اور ان سے درس حاصل کرنا ہے۔ اور یہاں موجود بچے بھی انشاءاللہ آج احادیث مبارکہ سنائیں گے بھائی؟ جی ذہن میں ہے؟ ہاں یاد کر لیں، بھی میں سنوں گا، پہلے میں حدیث پاک پڑھوں گا، اس کا ٹرانسلیشن کروں گا، پھر آپ کا نمبر ہے، ٹھیک ہے؟ اگرچہ اردو میں سنائیں گے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے تیسرے اور آخری سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام بتائیں گے ہمارے پیارے پیارے بچے۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام سچی باتیں کے تیسرے اور آخری سیگمنٹ کا نام ہے سچے نبی کی سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں۔ جی سچے نبی کی سچی باتیں۔ آج بخاری شریف کی حدیث پاک سنیں گے۔ جو آپ نے سنا ہے صحیح بخاری کا نام؟ صحیح بخاری ایک کتاب ہے حدیث پاک کی۔ کس چیز کی کتاب ہے؟ حدیث پاک کی۔ اور بچوں یہ اتنی شاندار کتاب ہے، اس کے مصنف، اس کے رائٹر جو ہیں، لکھنے والے وہ کون ہیں؟ امیر المومنین فی الحدیث حضرت سیدنا امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اس کتاب کا جب حوالہ پیش کیا جاتا ہے تو ہر مسلمان اس حوالے کو قبول کرتا ہے۔ بڑی شاندار کتاب ہے، اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ درس نظامی کریں گے، عالم کورس کریں گے، تو انشاءاللہ عالم کورس میں دورۃ الحدیث جو آخری اس کا درجہ ہوتا ہے، کلاس ہوتی ہے، اس میں یہ کتاب پڑھائی بھی جاتی ہے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ اللہ سعادت عطا فرمائے تو انشاءاللہ درس نظامی بھی کریں گے اور انشاءاللہ بخاری شریف بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جی۔ تو اسی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث پاک کے کلمات ہیں، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء۔ بڑی مختصر حدیث ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے بچوں؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں فرمائی جس کے لیے شفا نہ اتاری ہو۔ سبحان اللہ۔
بندہ اگر بیمار ہوتا ہے تو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو لا علاج ہے بیماری، اس کی تو کوئی شفا ہی نہیں ہے، معاذ اللہ اس کی تو کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا بچوں، رب تبارک و تعالیٰ نے جو بھی بیماری اتاری ہے ساتھ اس کی شفا بھی اتاری ہے، اس کی دوا موجود ہوتی ہے، لیکن بندے کو شفا تبھی ملتی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو بندہ اس بیماری اور مرض سے شفا پاتا ہے۔ تو ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں، وہ مرض کو دیکھتا ہے، تشخیص کرتا ہے، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اس بیماری کی تہ تک نہیں پہنچتا، اس کو اس بیماری کا علاج نہیں ملتا، تو وہ کہہ دیتا ہے کہ میرے پاس علاج نہیں ہے۔ تو یہ تو اس ڈاکٹر کی اپنی سمجھ کی بات ہے کہ اس کو علاج نہیں ملا، لیکن علاج موجود ہوتا ہے، شفا ہر بیماری کی موجود ہوتی ہے۔ تو اس حدیث پاک کا مطلب کیا ہے یہ سنتے ہیں۔ چنانچہ اس حدیث پاک کا مفہوم بچوں یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہر بیماری کی دوا پیدا فرمائی ہے، ہر بیماری کی دوا کوئی بھی ایسی بیماری نہیں ہے جس کی دوا نہ ہو، جو بیماری ہوگی اس کی کوئی نہ کوئی دوا موجود ہوگی۔ تو جب مریض کو بیماری کے مطابق دوا ملتی ہے تو اللہ پاک کے حکم سے شفا بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ کہیں گے بعض لوگ تو دوائی کھاتے ہیں پھر بھی شفا نہیں ہوتی، پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ جو لوگ علاج کروانے کے باوجود ٹھیک نہیں ہوتے، اس کی وجہ یہ نہیں کہ اس بیماری کی دوا نہیں ہے، بلکہ ان کے ٹھیک نہ ہونے کی وجہ کچھ اور ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی بچوں بات ذہن میں رہے کہ صرف دوا سے ہی شفا ملتی ہے ایسا نہیں، صرف دوائی سے شفا ملے ایسا نہیں، بلکہ حقیقت میں شفا اللہ پاک کے حکم سے ملتی ہے، اور اسی نے دواؤں میں شفا رکھی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو شفا دینا چاہتا ہے تو ڈاکٹر کے دماغ میں اس دوا کے بارے میں معلومات پیدا فرما دیتا ہے، اور مریض کو وہی دوا جب دی جاتی ہے تو مریض کو شفا مل جاتی ہے۔ جی بچوں، اب آپ کی باری ہے، حدیث پاک سنانی ہے۔ ماشاءاللہ دانیال بھائی نے ہاتھ کھڑا کر دیا، جی سنائیں، حدیث پاک سنانی ہے آپ نے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارحموا ترحموا، رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا۔ اللہ، کتنی پیاری حدیث ہے، رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا۔ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اور رحم کرنے کو پسند بھی فرماتا ہے، تو ہمیں رحم کرنا ہے۔ ہم مخلوق ہو کر، بندے ہو کر بندوں پر رحم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ بھی ہم پر رحم فرمائے گا۔ جی کوئی اور سنانا چاہے حدیث پاک؟ جی حنزلہ بھائی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا تغضب، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو۔ ماشاءاللہ بڑی مختصر اور بڑی جامع حدیث پاک ہے، غصہ نہ کرو۔ بچوں ایک روایت کے الفاظ ہیں لا تغضب ولک الجنہ، غصہ نہ کرو تمہارے لیے جنت ہے۔ تو انشاءاللہ جنت میں جانا ہے تو جنت میں جانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم غصہ نہیں کریں گے، غصے پر قابو پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اگر اس پروگرام کو آپ دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل آپ سبسکرائب کیجئے جس کا نام ہے کڈز مدنی چینل۔ یہ پروگرام آپ کو وہاں پر اویلیبل ہوگا، اور مدنی چینل کڈز کے جو دیگر پروگرام ہیں وہ بھی وہاں موجود ہوں گے، جس کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، شیئر بھی کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اچھی اچھی باتیں، سچی سچی باتیں سیکھنے، ان پر عمل کرنے اور دوسروں تک یہ باتیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کڈز مدنی چینل، میٹھی میٹھی باتیں، سچی سچی باتیں، میٹھے نبی کی باتیں، سچے نبی کی باتیں، میٹھے نبی کی باتیں، سچے نبی کی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا، آ گیا۔